وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 128 میں سورۃ المزمل آیت نمبر 20 کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. کلمت ان میں ہم حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت ربک یہاں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت یعلم حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے اور جو کہ اس حرف پہ جزم ہے لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے. کلمت تقوم میں قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور حرف القاف بھی حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت ادنا میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے تو یہاں ہمیں حرف الدال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ادنا. کلمت من کے آخری میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الثا ہے کلمت ثلثی. ثا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم یہ نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من ثلثی. کلمت ثلثی میں یہاں تھا ہے، تھا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں ثا پہ زبر ہے اور یا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. ثلثی اللیل. کلمت اللیل میں لام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف اللام کو پڑھیں گے. کلمت نصفہ یہاں صاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں منہ پھولا کے پڑھیں گے. فا پہ زبر ہے لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ. کلمت ثلثہ میں یہاں ثا پہ اور لام پہ پیش ہے، پھر ثا پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ. کلمت طائفہ میں یہاں حرف الطا ہے
اور تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ الف پہ مد کا علامہ ہے، یہاں مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ ہم اس مد میں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخر میں حرف التا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے، کلمت من۔ میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ وَطَائِفَةٌ مِّن۔ کلمت الذین یہاں حرف الدال ہے، اور دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، تو ہم حرف الدال کو وہیں سے پڑھیں گے۔ کلمت معک یہاں میم پہ اور عین پہ اور کاف پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ معک یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ۔ ہم یہ کلمہ کو موٹی آواز میں مطلب تفخیم سے پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے والے حرف پہ زبر ہے۔ واللہ کلمت یقدر میں یہاں ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، حرف دال پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت النہار میں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر حرف نون کو پڑھیں گے۔ کلمت عالمہ میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اور اس پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور میم پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ عالمہ اللن۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے، کلمت لن۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ نون کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ اللن۔ کلمت لن کے آخری میں بھی نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے، کلمت تحصوہ۔ تا حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے۔ لن تحصوہ۔ کلمت تحصوہ میں یہاں ہا ہے، اور ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں ہا کو ہمز سے پڑھنا ہے۔ ہمز کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، تحصوہ۔ کلمت علیکم کے آخری میں میم ساکن ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو ہم حرف المیم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ علیکم فقرؤ۔ کلمت فقرؤ میں یہاں الف ہے، لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، فا کے بعد حرف القاف پڑھیں گے، جو کہ قاف پہ جزم ہے، تو یہاں قاف کو ہمیں قلقلہ سے پڑھنا ہے، مطلب ہم قاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ فقرؤ، جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت تیسر میں یہاں حرف سین پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر سین کو پڑھیں گے۔ کلمت القرآن میں یہاں را پہ جزم ہے، یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ قاف پہ پیش ہے، تو ہم حرف القاف کو اور حرف الرا کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ القرآن۔ کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے، کلمت سیکون، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ ان سیکون، آخری میں نون پہ پیش ہے، لہذا ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت منکم، یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ منکم، آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے، کلمت مرضی۔ میم حروف الادغام میں سے ہے، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ منکم مرضی۔ کلمت مرضی میں یہاں حرف الضاد ہے، ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ ضاد حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے ادا کرنا ہے۔ ضاد کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، اور کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے،
تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم حرف الضاد کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں پڑھیں گے. مرضا. کلمت آخرون میں یہاں حرف الخاء ہے. خاء کی ادائیگی حالانکہ اوپر والی حصے سے ہے تو ہم خاء کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت یضربون میں یہاں ہمیں حرف الضاد کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے تو ہم ضاد کو ظاہر کریں گے. را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق. ہم حرف را کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. یضربون. کلمت یبتغون میں یہاں حرف الباء پہ جزم ہے تو جو کہ با حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یبتغون. حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے اور کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فضل میں فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. من فضل اللہ. یہاں ہم لفظ الجلالہ کو مطلب کلمت اللہ کو پتلی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے پہلے والے حرف کے نیچے لام کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. من فضل اللہ. کلمت یقاتلون میں یہاں حرف القاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یقاتلون. کلمت سبیلی کے آخری میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. سبیل اللہ. کلمت فقرؤ میں کیونکہ قاف پہ جزم ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. فقرؤ. کلمت الصلاۃ یہاں صاد پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے اور یہ حرف کو بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے. لام کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف الواو کو ظاہر نہیں کریں گے. الصلاۃ. کلمت الزکاۃ یہاں بھی ہمیں زے کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت اقرضوا میں ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ. را کو ہمیں پتلی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. ضاد کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے. پھر یہاں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ. کلمت قرضاً کے آخری میں حرف الضاد پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الحاء آتا ہے کلمت حسناً میں. حا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قرضاً حسنا. کلمت حسناً کے آخری میں نون پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وما. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. حسنا وما. کلمت تقدمو میں حرف الدال پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. کلمت لِأَنفُسِكُمْ یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الفا ہے تو جو کہ یہاں حکم ہے اخفاء تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. لِأَنفُسِكُمْ. آخری میں میم ساکن ہے پھر حرف المیم ہے کلمت من تو یہاں حکم ہے ادغام. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. لِأَنفُسِكُمْ من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف الخاء ہے کلمت خیر میں. خا حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم حرف النون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. من خیر. کلمت خیر کے آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف التا ہے کلمت تجدوہ. یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. خیر تجدوہ. کلمت عند کے آخری میں دال پہ زبر ہے لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. عند اللہ. کلمت اللہ کے آخری میں ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو
برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت خیرن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے۔ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ خیرا وأعظم، کلمت اعظم میں حرف الضا ہے اور حرف الضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، اور کیونکہ ضا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں میم پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت اجرن میں یہاں جیم ہے اور اس پہ جزم ہے، کیونکہ جیم حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ اجرا، را پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت واستغفروا۔ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ اجرا واستغفروا۔ یہاں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے نام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم یہ کلمہ کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ واستغفر اللہ۔ کلمت ان میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر حرف نون کو پڑھیں گے۔ کلمت غفورن کے آخر میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الراء ہے کلمت رحیم۔ را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ غفور الرحیم۔ اب آپ اس آیت کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔